نیچے درجے میں ہوں گے، تو آپ کی ملاقات نہیں ہوگی اور ہم کو صبر نہیں ہو سکے گا اس کا. اور صحابہ کو اس پر بڑا دکھ تھا. تو یہ آیت مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِیِّینَ. جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ ہوگا نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. اللہ اکبر! کیا یعنی لوگ ہیں جو جن کی صحبت میں انسان کو رہنا نصیب ہو جائے. اس کے لیے یہاں یہ دوستی چھوڑنا پڑے گی. یہ آزاد لڑکوں کی، آزاد یعنی غیر دین بے دینوں کی صحبت چھوڑنا پڑے گی، اور اپنے آپ پر لازم کرنا پڑے گا اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اس اطاعت پر اور اس چیز پر کیا پورا، تو پھر آگے دیکھو کیا ملے گا، کون سی صحبت ملے گی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. اللہ ہم سب کو نصیب کرے مرتے وقت، یہ نصیب کرے ہم سب کو. جب بندہ مومن صالح، جب اس کے پاس ملک الموت آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، تو وہ اس کو یہ کہے گا ارجعی الی ربک. اب تمہیں کہیں اور نہیں جانا، اپنے رب کے پاس چاہے، لوٹ آؤ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ڈر مت کر، اللہ تم سے راضی ہے، تو ڈر مت موت سے، مجھ سے مت ڈر تو. فادخلی فی عبادی. ارے میرے بندوں کے میں داخل ہو جا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین میں آ جا. اسی لیے کہا، کیا کہا؟ اسی لیے کہا کہ بہت خسارے کا سودا کرتے ہیں لوگ. سورہ بقرہ کی پہلے دوسرے رکوع میں جنہوں نے یہ سودا کیا، اس پر یعنی ترجیح دی اس پر. کسی کو نہیں یاد آتا؟ جی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو خرید لیا، گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں. اور یاد رکھو فما ربحت، یہ تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے. یاد رکھو، ابھی بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی باز آ جاؤ. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو، جنہوں نے غیروں کے طریقے کو، شیطان کے اطاعت کو اور ابلیسی طریقے کے اطاعت کو اور نفس کی اطاعت کو کیا لیا؟ اپنا لیا. کس پر؟ ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مؤمنین. نہیں، یہ سودا ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے. یہاں نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کی صحبت ہے، مرنے کے بعد وہ تعبد ہے. اور یہاں ان اوباش اور بے دین لوگوں کی صحبت ہے، اور وہ بھی فانی ہے، چند دن ہے. کون عقل مند یہ سودا کرے گا؟ بس اللہ سے دوستی کرو، بس اللہ سے دوستی کرو، بس اللہ سے دوستی کرو، سب کو بھول جاؤ، سب کو بھول جاؤ. سورہ فاتحہ میں پہلا اسم کون سا ہے؟ اللہ. بسم اللہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ. پہلا اسم کون سا ہے؟ اللہ. تو جس نے اللہ صحیح طریقے سے پڑھا اور اس کا پرتو اس پر پڑھا، تو وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو گئے، سب چیزیں دل سے نکل گئی. اگر ایسا نہیں ہے پھر ابھی اس نے اللہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھا. یہ سارا سورہ فاتحہ میں ہی ہے، جو بھی ہے سارا سورہ فاتحہ میں ہی ہے. تو مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ شرط ہے
اللہ کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تو وہ لوگ ہوں گے کن میں سے انعام یافتہ۔ اب یہاں ایک اور علمی نقطہ سنو، اور نہیں سنو گے یہ نقطہ یاد رکھو میری بات۔ وہاں اسم لائے غیر المغضوب اور ضالین میں اسم لائے، اور انعمتوں میں فعل لائے۔ یہاں منعم علیہ نہیں کہا، وہاں اسم لائے اور یہاں کیا لائے؟ فعل لائے۔ انعمتا میں فعل لائے، اور غیر المغضوب مغضوب اور ظالم، تو یہ جو جن پر اللہ نے غضب کیا وہ یہود ہیں، اور جو گمراہ ہو گئے وہ نصارہ ہیں، یہ حدیث کے مطابق۔ یعنی اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں جن پر آپ نے غضب کیا، یہ نہیں فرمایا اغضبت علیہ، فعل نہیں لائے یہاں۔ تو اسم میں جیسے یہاں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اسم میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اور اس میں ثبوت بھی ہوتا ہے اور دوام بھی ہوتا ہے۔ تو مغضوب علیہم اور ظالم میں ثبوت اور دوام ہے، اسم میں حدوث اور تجدد پایا جاتا ہے، فعل میں تجدد پایا جاتا ہے۔ اور انعام کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ انعمت علیہ، اور یہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ کرے سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ تو مغضوب اب یہود کو کیا لائے؟ تو غضب ان پر ہوتا ہے، یاد رکھو غضب ان پر، یہ تو یہود اور نصارہ من جملہ عام ہے، یعنی خاص کے ہے، لیکن یہ عام بھی ہے۔ اللہ کا غضب ان پر ہوتا ہے۔ یہود پر کیوں اللہ کا غضب ہے؟ وہ جانتے تھے جان کر نافرمانی کی، اور عیسائی جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے ان جہالت کی وجہ سے، وہ جانتے نہیں تھے اس لیے ان کو ظالم کہا۔ اور یہود جو تھے مما عرف، وہ جانتے تھے، حق کو جانتے تھے، اس طرح سے جانتے تھے جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے تھے، اس طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے۔ تو اس جاننے کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی، تو اس پر اللہ کا غضب آیا۔ تو اسی طرح سے اس پر قیاس کرو کہ جو بندہ جانتے ہوئے گناہ کرتا ہے تو اللہ کے غضب کو بلاتا ہے۔ اگر نادانی میں گناہ کیا تو کم درجے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل بما علم، جس نے عمل کیا اس چیز پر جو وہ جانتا ہے، علم اللہ ما لم یعلم، تو اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جس نے عمل کیا کس پر؟ جو وہ جو ہدایت تک پڑھا، جلالین تک پڑھا، اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ مزید دے دیں گے۔ اب شرط ہے عمل، اتنا تو پڑھا جی، ہدایہ بھی پڑھی، جلالین بھی پڑھی، اب عمل کی، اور عمل کرنے کے بعد اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ وہ سکھائیں گے جو آپ نہیں جانتے۔ اور اگر الٹا کر دیا، جانتے ہوئے عمل نہیں کیا، تو یہود پر تو غضب۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا جو جان بوجھ کر جانتے ہوئے بھی گناہ کرتا ہے وہ اللہ کے غضب کو بلاتا ہے۔ تو اس معنی کر کے یہ اس کے معنی عام ہیں، اس میں کفار بھی ہیں، یہود و نصارہ تو ہیں ہی ہیں، اور درجے سے۔ اب غضب تو مختلف درجوں کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو یہاں مغضوب، اب یہود اب مغضوب کو مقدم کیا، یعنی پہلے لائے ظالین پر، یعنی جو گمراہ ہوئے، کیونکہ یہود جو ہے وہ زماناً بھی پہلے آئے تھے،
وہ نصارہ سے پہلے آئے ہوئے، نصارہ بعد میں آئے، اور من جملہ اور اس کی اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ تو انعمت علیہم اس میں فعل لائے اور اس کو مقدم کیا۔ اب یہ منعم علیہ کون ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ اور دوسرا ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھو، یاد رکھے گا تو یاد رکھو، یہاں ماضی کا صیغہ لائے انعمت۔ تو کیوں لائے ماضی کا صیغہ؟ یہاں کیوں نہیں مضارع کو لائے؟ یعنی جس پر اللہ تو نے انعام کیا، یہی نہیں کہ آج جس پر تو انعام کرے گا۔ اگر مضارع کا صیغہ لاتے تو اس پہ ابہام رہتا، ایمبیگیٹی رہتی۔ اب ماضی میں یہ تحققاً ہے، من النبی، وہ نبیین ہے، صدیقین ہے، وہ اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صدیق ہے، وہ بکر و عمر کو دیکھو، وہ تحققاً۔ وہاں تو اگر یہ مضارع ہوتا تو یہ بالکل ابہام ہوتا، پتہ نہیں کون ہے کیا ہے۔ یہاں تحققاً، اس لیے ماضی کا صیغہ لائے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ کرے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ تو غرض یہ کہ یہ جو ہے یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا من لعنہ اللہ وغضب علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا۔ اور نصارہ کے بارے میں فرمایا قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا۔ اور اب غضب جن پر ہوتا ہے، غضب ہم الذین اکتاہم ذالک النور فظلوا فی تیہ ہوائے نفس، جو نفسانی خواہشات کے وادی کی ظلمت میں گم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ فظلوا فی تیہ ہوائے نفس وطاحوا فی ظلمات الطبع وغضب اللہ علیہ۔ جو نفسانی خواہشات کی وادی میں کیا ہو جاتے ہیں؟ اس اندھیرے میں گم ہو جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی ان پر غضب، یہ بھی مغضوب ہے، یہ بھی قابل رحم ہے۔ ان کو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا، اللہ نے نور دیا، وہ نور ان سے سلب ہو گیا۔ اللہ نے یہ جو قرآن ہے تو نور، فجاءکم من اللہ کتاب و نور مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو نور آئے، قرآن بھی نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور۔ اب یہ دونوں نور تجھے نظر نہیں آتے، مطلب یہ تم پر غضب ہے، تم پر اندھا پن نازل ہوا ہے، تمہیں یہ دو نور نہیں نظر آ رہے، ان دو نوروں کے ہوتے ہوئے تمہیں سیدھا راستہ نظر نہیں آتا، تم اللہ کے راستے پر نہیں چلتے ہو، شیطان کے راستے پر چلتے ہو، معلوم ہوا تمہارے اوپر قہر ہے، غضب، تو فوراً توبہ کی ضرورت ہے۔ فوراً کیا ہے؟ توبہ کی۔ وَطَاحُوا فِي ظُلُمَاتِ الطَّبْعِ وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِثْلَ الْيَهُودِ اللهم احفظنا منهم وَلَأَنَّهُمْ بِالطَّرْحِ وَتَبْعِيدِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دور پھینک دیا، دفع ہو جاؤ، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں، دفع ہو جا تم میری مسجد میں، تم اس کو آنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کو نماز میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کو اللہ کے احکامات اس کو دور پھینکا گیا، یہ غضب ہے اس کو۔ جو طاعت کی طرف نہیں آ رہا ہے اور نافرمانیوں پر اٹکا ہوا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو دھتکارا ہے، پھینک دیا ہے۔ فوراً اس کو اپنی کیا کرنی چاہیے؟ اپنے فکر کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ کی ناراضگی کے برابر کوئی اور یعنی یہ بد نصیبی نہیں ہے۔ وَوَقَعُوا عَنْ صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور یہ صراط مستقیم سے بہت دور پھینکتے۔ فَاتَّخَذُوا الْهَوَىٰ إِلَٰهًا وَالدُّنْيَا إِلَٰهًا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور دنیا کو خدا بنایا۔